बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 19 अप्रैल 2020 है। सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और एक ऐसा काम जिसमें गैर मुल्की काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत ने उससे रिलेटेड एक इजाज़त दी है कि आप ये काम कर सकते हैं, मगर उससे मुतल्लिक एक लिमिट भी रखी है कि आपको इस लिमिट के अंदर रहते हुए आप ये काम कर सकते हैं। तो ये अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। मक्का 3 टन गैर मयारी सब्जी को कब्जे में ले लिया गया। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने रहायशी अपार्टमेंट में स्टोर की जाने वाली 3 टन गैर मयारी सब्जी तल्फ कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि तफ्तीशी मुहिम के दौरान मालूम हुआ कि एक दुकानदार ने रहायशी जगह पर जहां सेहत और सलामती के ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा जाता, सब्जी स्टोर कर रखी है। म्यूनसिपैलिटी ने बताया है कि छापा मारने पर पता चला कि इंतहाई नामुनासिब जगह पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां रखी गई हैं, जहां सफाई का भी खास एहतमाम नहीं होता। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि रहायशी अपार्टमेंट में मौजूद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से जब्त होने वाली सब्जियां तल्फ कर दी गई हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि दुकानदार को तफ्तीश और कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए तलब किया गया है, जबकि दुकान को बंद कर दिया गया। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि कोरोना बहरान से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर कड़ी सज़ा दी जाएगी। अरब ममालिक कोरोना के ज़्यादा मरीज़ कहाँ? नए कोरोना वायरस से मुतासरा अरब ममालिक में खलीज के 3 ममालिक सर फहरिस्त हैं। सबसे ज़्यादा केसेस सऊदी अरब में रिकॉर्ड किए गए, जबकि कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा अलजायर में पाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद हफ्ता 18 अप्रैल को 1132 नए मरीजों के बाद मजमूई मरीजों की तादाद 8274 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 93 अमवात हुई हैं। अमरात दूसरे नंबर पर है, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 6302 है, जबकि 37 अमवात रिकॉर्ड की गई। कतर तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 5008 मुतासिर हुए हैं और 8 अमवात हुई हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के मुताबिक मिस्र में मुतासरीन की तादाद 2844 और अमवात 205 हैं। मराकश 2670 मुतासरीन, जबकि अमवात 137। अलजायर में मुतासरीन 2418, अमवात 364। बहरीन में मुतासरीन 1767, अमवात 7। कुवैत मुतासरीन 1751, अमवात 6। इराक मुतासरीन की तादाद 1482 और अमवात 81 हैं। सल्तनत ओमान 1180, अमवात 6। त्यूनिस में 864, जबकि अमवात 37 हुई। लबनान मुतासरीन 672, अमवात 21। उर्दन मुतासरीन 407, अमवात 7। फ़लस्तीन मुतासरीन 418, अमवात 2। सोमालिया मुतासरीन 116, अमवात 6। लीबिया मुतासरीन 76, अमवात 7। शाम मुतासरीन 38, अमवात 2। सूडान मुतासरीन 66, अमवात 10। गैर मुल्कियों से मुतल्लिक एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। लेमोजीन गाड़ियां होम डिलीवरी करेंगी, शाही मंजूरी मिल गई। लेमोजीन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त की शाही मंजूरी मिल गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालिया बिन नासिर ने कहा है कि लेमोजीन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त देने पर हम खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद और वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब लेमोजीन गाड़ियां इन शहरों में जहां मुकम्मल कर्फ्यू नहीं है, घर से निकलने के लिए इजाज़त के औकात में होम डिलीवरी का काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि फैसले पर अमल दरामद के लिए माहिरीन की टीम ने सलामती और सेहत के कई ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए मुतअद्दिद शराइत तय किए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही इन ज़वाबित का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा है कि लेमोजीन ड्राइवर होम डिलीवरी की मुतअद्दिद एप्लीकेशंस के तहत काम करेंगे, जिन्हें तयशुदा ज़वाबित की पाबंदी करनी होगी, जिनका बाद अज़ां ऐलान किया जाएगा।
انہوں نے کہا ہے کہ لیموزین کو کام کرنے کی شاہی اجازت ان فیصلوں میں شمار ہے جن میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے نجی شعبوں کی مدد کا اعلان کیا تھا۔ کیا سانس روک کر پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کورونا ہے یا نہیں؟ سعودی ماہر امراض قلب ڈاکٹر خالد النصر نے کرونا وائرس کی جانچ کے لیے ان باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد 10 سیکنڈ تک سانس روکنے کے بعد اگر کھانسی نہ آئے تو آپ کو کرونا نہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میڈیکل ہسٹری میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے اتنی آسانی سے اس مہلک مرض کی تشخیص کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایسی باتیں وائرل کر دیتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مقامی ویب سائٹ آجل نے سعودی ماہر امراض قلب ڈاکٹر خالد النصر سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے دریافت کیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ خود بھی کرونا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ صبح بیدار ہوتے ہی 10 سیکنڈ تک سانس روکیں۔ اگر اس دوران آپ کی سانس خراب نہ ہو اور آپ کو کھانسی بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کورونا نہیں ہے۔ ڈاکٹر النصر کا کہنا تھا کہ طب میں ایسی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی طریقہ علاج ہے۔ کرونا ٹیسٹ کا مرحلہ کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میڈیکل لیبارٹری درکار ہوتی ہے۔ خون اور دیگر مواد کے نمونوں کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جاتا ہے جس کے بعد اس وائرس کا انکشاف ہوتا ہے۔ سعودی ماہر امراض قلب کا مزید کہنا تھا کہ کرونا سے بچنے کے لیے 4 نکات پر عمل کیا جائے، جن میں سب سے پہلے اس امر کی یقین دہانی ہے کہ کرونا وائرس کی منتقلی انسانوں کے ذریعے ہوتی ہے اور ہاتھ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے سماجی رابطوں سے دوری پر زور دیا جاتا ہے۔ سعودی شہری کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیار سروے۔ سوشل میڈیا فرم کی جانب سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق سعودی عرب میں سنیپ چیٹ استعمال کرنے والے صارفین کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے خود کو زیادہ تیار محسوس کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سروے میں حصہ لینے والے 5 میں سے 4 افراد نے کہا ہے کہ وہ 1 ماہ پہلے کے مقابلے میں عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اب زیادہ بہتر حالت میں ہیں۔ سروے کے نتائج سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایپ کے صارفین وبائی بیماری سے متعلق غلط معلومات اور جعلی خبروں سے بچنے کے بارے میں بھی آگاہ تھے۔ سروے میں شامل 67% افراد وبا کے بارے میں معلومات کے لیے سرکاری ذرائع سے رجوع کرتے ہیں، 26% ٹی وی پر انحصار کرتے ہیں اور 30% آن لائن نیوز کے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ ماہ ملک میں لاک ڈاؤن کیا تھا اور لوگوں کو صحت کی دیکھ بھال تک رسائی یا اشیاء خوردنوش خریدنے جیسے ضروری کاموں کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ سعودی عرب میں تاحکم ثانی کرفیو نافذ ہے، جبکہ سنیپ چیٹ صارفین گھروں میں وقت گزار رہے ہیں۔ سروے کے تقریباً نصف افراد نے کہا ہے کہ وہ خود کی دیکھ بھال کی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی دیکھ بھال کر رہے ہیں، 36% اپنی جسمانی فٹنس پر کام کر رہے ہیں، جبکہ 33% نے کہا ہے کہ وہ نئی مہارت سیکھنے کے لیے کرفیو کی مدت استعمال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سنیپ چیٹ کے لاکھوں فعال صارفین ہیں اور اطلاعات کے مطابق یہ انسٹاگرام اور ٹویٹر کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث روزمرہ زندگی پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے لوگ سعودی عرب میں سنیپ چیٹ کے ذریعے اپنے قریبی دوستوں، خاندانوں اور پیاروں سے رابطہ کر کے اپنا زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا معاشرے کو موجودہ صورتحال کا کس طرح سامنا کرنا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے ہمیں لوگوں کو ان کے ممبران یا ساتھی کارکنوں کے ساتھ تفریح اور پرکشش انداز میں بات چیت کرنے میں مدد ملی ہے، جبکہ یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ انہیں کرونا وائرس کے بارے میں قابل اعتماد معلومات تک رسائی حاصل ہو۔ سروے کے نتائج کے مطابق 44% شرکاء نے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے انتشار کی وجہ سے پرسکون رہنے کے لیے خاندانوں اور دوستوں سے رابطے میں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی 19 اپریل 2020 کی سعودی عرب کی اپڈیٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح ڈیلی سعودی عرب اور تمام عرب کنٹریز کی اپڈیٹ اردو ہندی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک لازمی کریں۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔